احسان وحید صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں اور ملکی حالات سے بہت باخبر ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی تجارت میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ کہ 1947 میں انڈیا تقسیم ہوا اور اس تقسیم کے نتیجے میں کشمیر پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ پاکستان نے کہا یہ ہمارا حصہ ہے اور ہندوستان نے کہا یہ ہمارا حصہ ہے، اور اس جنگ میں جو 1948 میں ہوئی، جو آزاد کشمیر ہے یہ پاکستان نے لے لیا، جس میں قبائلی بھی لڑے اور پاکستان کی جو فوج تھی وہ بھی لڑی۔ اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کشمیر کے ایشو کو لے گئے اقوام متحدہ میں، تو وہاں سیکورٹی کونسل نے یہ کہا ہم بلائیں گے اجلاس اور کشمیریوں کی رائے کے مطابق کہ یہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، یہی فارمولہ تھا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں اصل فارمولہ یہ تھا کہ آیا یہ آزادی چاہتے ہیں، کشمیری آزادی چاہتے تھے، اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بات بڑھتی رہی سری نگر والوں نے اور دوسرے ارد گرد، انہوں نے جدوجہد شروع کی کہ ہم بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں آزاد کرو۔ دیکھیں میں بتاؤں، یہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں آزاد کرو، ہمیں آزادی چاہیے۔ تو وہ انہوں نے پرامن جدوجہد کی، میاں صاحب کشمیر میں پرامن جدوجہد شروع ہو گئی۔ پاکستان میں جو حکمران تھے وہ کشمیر کے معاملے کو اجاگر اس لیے کرتے تھے کہ وہ حکمرانی چاہتے تھے، اس کو کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن، کہ ہم بھارت کو مجبور کر دیں گے کہ وہ کشمیر کو چھوڑے اور وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں، حالانکہ وہ پاکستان میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ وہ ہوتے ہوتے ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ گئی، انہوں نے پھر حکمران رہنے کے لیے کہا کہ جی ہم تو بھارت کو شکست دیں گے۔ اب جو جھگڑا، جو اصل بات یہ ہوئی کہ انہوں نے حکومت کرنے کے لیے عوام کو کہا کہ ہم آپ کو کشمیر لے کے دیں گے اور ہم بھارت کو شکست دیں گے، جس میں 1965 کی ملٹری ڈکٹیٹر نے جنگ بھی پی، جس میں میں نہیں چاہتا کہ کس کو فتح ہوئی کس کو شکست ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ملٹری ڈکٹیٹرز نے اور کئی پولیٹیکل فاشسٹوں نے، انہوں نے نان اسٹیٹ آرگنائزیشنز بنائیں، انہوں نے کشمیر پہ جا کر مسلح جدوجہد کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 1 لاکھ کشمیری نوجوان بچہ شہید ہو گیا، جو کہ پرامن جدوجہد کے نتیجے میں اپنا ٹارگٹ آہستہ آہستہ اچیو کر رہے تھے۔ انہوں نے مسلح جدوجہد جو پاکستان کے ان نان اسٹیٹ آرگنائزیشن لشکر طیبہ اینڈ سو انہوں نے وہاں پر جو کی مسلح جدوجہد، اس نے ساری تباہی کی، اور اس تباہی کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا جھگڑا بھی چل رہا تھا، لیکن آپس میں صلح صفائی بھی تھی، تجارت بھی تھی، آپس میں لوگ آتے جاتے بھی تھے۔ لیکن اس دہشت گردی جو انہوں نے شروع کی کشمیر میں، اس کے نتیجے میں پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اتنے خراب ہوئے کہ تجارت بھی ختم ہو گئی۔ اس تجارت کے ختم ہونے میں کئی پولیٹیکل لیڈر مجبور تھے، وہ چونکہ یہاں زیادہ حکمران جو تھے ملٹری ڈکٹیٹرز رہے اور ایکسپلائٹ کرتے تھے کہ ہم کشمیر لینے کے لیے انڈیا کو فتح کریں گے۔ یہاں میاں نواز شریف جیسے حکمران بھی آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو انڈیا کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں، تجارت اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم یو اے کے تھرو جو تجارت کرتے ہیں، ہمارے 100 روپے کی چیز جو ہے ہمیں 1000 کی پڑتی ہے۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ان ہندوستان کے ساتھ تجارت مسٹ ہے، اور مسٹ اس لیے بھی تھی کہ یہ بارڈر، ایک گاؤں جیسے ایک گھر ہے اس کے ساتھ دوسرا گھر ہے، ہندوستان اور پاکستان کیا یہ عالم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گاؤں ملے ہوئے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ خواتین اور بندے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یہ ہمارے بارڈر کا نتیجہ ہے۔ اور وہاں پر تجارت نہ ہونی، اس سے زیادہ کوئی اذیتناک بات ہے؟ حالت یہ ہے میاں صاحب، 3 ٹائم میاں نواز شریف وزیر اعظم رہا اور 3 دفعہ
اس شخص نے کوشش کی کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کھل جائے تاکہ اس ملک کے عوام کو جی سکون ملے، سہولت ملے۔ میاں صاحب جو وہاں پر 1000 روپے کا سائیکل انڈیا میں ملتا تھا، یہاں پر وہ 5000 سے لے کے 7-8 ہزار کا تھا۔ اب رکاوٹ کیا کیا بنی؟ ایک رکاوٹ تو بنی ملٹری ڈکٹیٹر حکمران جو کہتے تھے انڈیا فتح کرنا ہے، کاہے کے لیے؟ حکومت کے لیے، تاکہ حکومت کرتے رہیں۔ دوسرے وہ تاجر جو 1000 والی چیز 5000 10,000 میں بیچتے تھے، وہ اگر انڈیا کے ساتھ جب تجارت کھلتی ہے وہی چیز ہمیں 1000 کی ملتی ہے، جو یہاں کا ہمارا تاجر یہاں کے عوام کو 5000 7,000 10,000 کی دیتا ہے۔ وہ سول حکمران بھی ایکسپلائٹر جو تاجروں کے نیچے دبے میں ہیں۔ ہم گئے ہوئے تھے ہندوستان، واجپئی وہاں کا پرائم منسٹر تھا، اس نے ہمیں کہا، میں تھا، عثمان تھا، یہ میاں صاحب مجھے بتانی پڑ رہی ہے، انہوں نے کہا میری بات غور سے سنیں، آپ ہندوستان سے تجارت کریں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو انڈیا کی بات بتاتا ہوں کہ میں وزیر اعظم بننے سے پہلے شور ڈالتا تھا کہ جی چائنا کے ساتھ تجارت کرو، یہاں کا تاجر تجارت کرنے نہیں دیتا تھا۔ کہتا میں پرائم منسٹر ہو گیا، میں نے پرائم منسٹر ہوتے ہی آتے چائنا کے ساتھ تجارت شروع کر دی۔ کہتا ہے انہوں نے بڑا شور ڈالا، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم اس وقت بے پناہ کما رہے ہیں چائنا کی تجارت میں۔ آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں یہاں تک، میں پرائم منسٹر ہوں، میں آپ کو یہاں تک الاؤنس دیتا ہوں کہ آپ ان آئٹمس کی تجارت کر لیں جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تجارت آپ کے ملک کی ڈیولپمنٹ میں بہت فائدہ دے گی۔ اور اس کے بعد واجپئی نے انڈیا پاکستان کی صلح، کشمیر کا مسئلہ، اس کا رویہ ہے جی، اس لیے یہ جو تجارت بند ہوئی ہے یہ میاں صاحب ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے بند ہوئی بھی ہے۔ میں نے بتایا 3 دفعہ میں حکمران میاں نواز شریف، اس نے جب الیکشن لڑا، اس کا ایک الیکشن جو کیمپین کے جو پوائنٹس تھے اس میں ہندوستان کے ساتھ تجارت بھی تھی۔ یہاں کے عوام نے اس کو ووٹ دیے اور 2/3 میجورٹی سے اسے الیکٹ کرایا۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عوام نہیں مانتے، عوام مانتے ہیں، عوام چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہو تاکہ ہمیں سستی چیزیں ملیں۔ 3 دفعہ میاں نواز شریف نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھارت سے تعلقات نارمل ہوں اور تجارت بھی کھلے، اور تمام ایشوز جو ہیں یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کریں، تاکہ جو ہم اخراجات بارڈرز پہ، دیکھنا لاکھوں کی تعداد میں ہم نے بھی بارڈر پہ فوج رکھی ہوئی ہے اور ہندوستان میں بھی بارڈر پہ فوج رکھی ہوئی ہے، غربت بے پناہ ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے خلاف فوج رکھ کے اور لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں۔ میں آپ عوام کی طرف سے یہ بات کہتا ہوں کہ حکمران کوشش کی تھی میاں شہباز شریف نے، لیکن یہ چونکہ اسٹرانگ حکمران نہیں ہے، پیچھے ہٹ گیا۔ میں اب ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرو تاکہ آپ لوگ جو معاشی طور پر بھیک مانگ رہے ہیں ساری دنیا سے، تاکہ وہ آپ کو کی بھیک ختم ہو اور لوگوں کو بھی کوئی سہولت ملے۔ اور اس لیے آنے والے وقت میں میاں صاحب یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ انہیں یہ اب نان اسٹیٹ آرگنائزیشنز پر انہوں نے پابندی لگائی، انہیں جیل بھیجا۔ اب کیونکہ ساری دنیا چیخ پڑی تھی کہ آپ کی یہ آرگنائزیشن ہمارے ملکوں میں دہشت گردی کر رہی ہے، ان کو بند کرنا پڑا۔ اب وہ بند ہو گئے، اب تجارت آرام سے کھل جائے گی، اور وہ تمام ایشوز ملکوں میں ایشوز موجود ہوتے ہیں میاں صاحب، ایران اور سعودی عربیہ کا بھی ایشوز تھے، انہوں نے طے کیے، پاکستان اور ایران کے بھی ایشوز ہیں جو طے کر رہے ہیں، کچھ ہوگا۔ یہ بندہ کہے کہ جی بھارت اور پاکستان کے درمیان ایشوز ہیں، بھائی ایشوز ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں۔